بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام دانیہ ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں پر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا ایک بھائی اور کچھ بہنیں بھی تھیں۔ اللہ کا کرم تھا کہ میں بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت پیدا ہوئی تھی اور میری خوبصورتی کی سبھی لوگ تعریف کیا کرتے تھے۔ میری آنکھوں میں ہر لڑکی کی طرح کچھ خواب تھے کہ میں کسی اچھے گھر کی بہو بنوں اور کسی اچھے انسان سے شادی کروں جو امیر بھی ہو اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں۔ ایسے شخص سے شادی کرنے کے خواب تو ہر کوئی ہی دیکھتا ہے، اس میں کوئی برا نہیں سوچتا، کوئی برائی نہیں چاہتا، سب اپنے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک آدمی کا رشتہ آیا جس کے بارے میں لوگوں کی رائے کچھ مختلف نہیں تھی۔ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن میری ماں نے کہا کہ عالم بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کی اس کے ساتھ قسمت نہ لکھی ہو، اسی لیے میرے ماں باپ کے کہنے پر میں نے بھی اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ یہ بندہ عالم ہے تو اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اگر عالم ہے تو نماز پڑھتا ہوگا، ایسا شخص پھر برا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کبھی کسی برے انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ایسا میرے بابا کہتے تھے۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور سوچا کہ یہ شخص نمازی پرہیزی ہے، مجھے بھی نماز پر لگائے گا، میری بھی آخرت اور دنیا سنور جائے گی اور میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں گی۔ لیکن جب میں وہاں پر گئی ادھر ماحول ہی کچھ اور تھا جس کے بارے میں سوچ کر میں بالکل بھی نہیں آئی تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی چیزیں بھی میرے ساتھ ہوں گی۔ ہم نے اپنے گھر میں کبھی یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے تو اس شخص نے میرا نام بدل دیا اور کہا کہ آج تم سے جو بھی پوچھے کہ تمہاری ذات کیا ہے تم کہنا کہ ہم سید ہیں، وہ بھی اصلی والے۔ میں نے کہا کہ ہم سید نہیں بلکہ ملک ہیں۔ پھر آپ ایسا کیوں کہلائیں گے؟ تو کہنے لگا کہ میرے لیے یہ اچھا ہے۔ سب سے پہلے اس شخص نے مجھے ایک جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دیا، اور کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا پھر اور کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہے۔ ہر حال میں نے سوچا کہ معاشرے میں رہتے ہیں، دنیا داری نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر اس طرح اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا نام دنیا شاہ لکھوا دیا گیا جبکہ ہم لوگ سید نہیں تھے۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، بلکہ شادی کے پہلے 2-3 دن ہی، لیکن شادی کے تیسرے دن میرے شوہر نے مجھ سے ایسی بات کا مطالبہ کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر کا نام عامر تھا۔ ہم لوگ کمرے میں تنہا بیٹھے تھے جب وہ ایک پلیٹ کے اندر کوئی چیز لے کر آیا، لیکن یہ چیز کھانے پینے کی نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ دیکھو آج میں تمہیں ایسی چیز دکھاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے یہ سب کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں بلکہ سفید پاؤڈر جیسی چیز، نشہ آور چیز تھی، اور اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، فلم اور ڈراموں میں دیکھا تھا لیکن زندگی میں کبھی نہیں، اور آج یہ میرے سامنے پڑی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کے نشہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ نشہ بھی کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، اور جو نہیں کرتے انہیں زندگی کے بارے میں کیا پتا، یہی تو زندگی ہے۔ میں نے کہا میں کبھی بھی نشہ نہیں کروں گی کیونکہ یہ غلط ہے، میں نے اسے کبھی بھی نہیں کیا۔ میرے شوہر کو لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، اس نے مجھ پر تھوڑا بہت دباؤ ڈالا، لیکن میں نے بالکل بھی ایسا نہیں کیا، اور اسی دن ہماری بہت بڑی لڑائی ہو گئی۔ عامر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں لایا ہوں کہ تم میری بات مانو، اور تمہارے منہ میں ابھی سے اتنی لمبی زبان ہے۔ پھر اس نے ایسی بات کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شادی کے تیسرے دن اپنے شوہر کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر میں بری طرح ڈر گئی تھی، وہ بھی ایک ایسے کام کو نہ کرنے پر جس کو کوئی بھی سمجھدار انسان کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس میں میری کیا غلطی تھی؟ میں نے تو صرف منع کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نشہ نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور کہا کہ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں نشہ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کو نشے والی بات تو نہیں بتائی، لیکن یہ ضرور کہا کہ میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ تم واپس گھر آ جاؤ، ہم آپ اس سے بات کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے شادی کی ہے، آپ لوگوں نے میری شادی کروائی ہے تو میں شادی کو آخر تک نبھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بعد سے طلاق کی دھمکی تو اس شخص کی زبان پر ہی رہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا،
تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تمہارے ماں باپ کو جان سے مروا دوں گا، تمہیں معاشرے میں اتنا بدنام کر دوں گا کوئی تمہارے اوپر تھوکے گا بھی نہیں۔ میں نے یہ باتیں کبھی بھی نہیں سنی تھی، میں نے مرد کا یہ رخ کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت ہی پاک دامن اور پارسا ہے، جب اس طرح کا رویہ پیش کرے تو پھر ایک لڑکی پر کیا گزرے گی جو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر سے آئی ہے۔ میں دن رات پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ لیتا تو مزید ڈانٹا کرتا تھا کہ تمہیں جان سے تو نہیں مار دیا ہے، کیوں ڈرامہ کر رہی ہو، چھوٹی بچی نہیں ہو۔ جبکہ میری عمر صرف 18 سال تھی۔ میں بہت ڈر جاتی تھی۔ رات کو جب یہ شخص سو جاتا ہے میرے آنسو نہیں رکتے تھے۔ یہ شخص امیر بھی تھا اور اس کے تعلقات بھی تھے۔ ایک دفعہ تو وہ مجھے کسی کے گھر بھی لے گیا اور کہنے لگا کہ تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے اس شخص کے ساتھ کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن مجھے اس شخص کی آنکھوں میں کچھ اور ہی دکھائی دیا اور میں موقع دیکھ کر وہاں سے باہر نکل گئی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، تم گاڑی میں بیٹھی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ میں خود تو دن رات بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، لیکن گھر والوں کو پریشان نہیں کیا اور ان کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ شروع میں تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں چیزیں مزید بگڑتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد سے میں اپنے شوہر کے ساتھ نشہ کرنے کی ایکٹنگ کرتی تھی، کیونکہ وہ نشہ کر کے نشے میں ایسا گم ہوتا تھا کہ اسے کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی اداکاری کرتی کہ میں نے بھی نشہ کیا ہوا ہے، جبکہ میں نے آج تک وہ چیز منہ کو بھی نہیں لگائی تھی۔ اس دن میں یہ سوچ کر حیران رہ گئی کیسے مجھے کسی غیر انسان کے ساتھ کمرے میں چھوڑ کر جا رہا تھا اور دروازہ بھی اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اس شخص کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگر میں وہاں سے بھاگ نہیں جاتی تو ضرور کچھ ایسا ہو جاتا کہ جس کے بعد میری زندگی برباد ہو جاتی اور اس کی عزت، لیکن اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں تھا۔ لیکن ایک دن میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں صرف نشہ کرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اور اس کے بعد سے اس نے مجھے مزید مارنا شروع کر دیا، اور اب جب مجھے مار مار کر تھک گیا تو پھر کہنے لگا کہ تمہارے گھر پولیس بھجوا دوں گا اور تمہارے ماں باپ کی جان خطرے میں ہوگی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ انسان اپنے لیے بہادر ہوتا ہے، لیکن اپنے خاندان والوں کے لیے بہت ہی بزدل ہوتا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ وہ روز نشہ کر کے مجھ پر تشدد کرتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے میرے جسم پر نشان بھی دیکھ لیے تو میں نے یہ بات بھی سنبھال لی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں زمین پر گر گئی تھی، اسی لیے سب ہوا ہے۔ لیکن ماں کی آنکھوں میں بھی شک آ گیا تھا کہ بیٹی کچھ چھپا رہی ہے۔ جب کبھی اپنے شوہر کی بات نہ مانتی تو وہ مجھے کمرے میں بند کر دیتا اور میرے گھر والوں کا فون بھی نہ سنتا۔ گھر والے پریشان ہوتے، گھر والے یہی کہتے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، اس شخص کے ساتھ نہیں رہو، ایک دفعہ بات کر لیں تو پھر واپس چلی جانا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کو چھوڑ کر چلی گئی تو یہ میرے گھر والوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچائے گا۔ اس کی دھمکیاں اور تشدد کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ حسین تھی، لیکن میری شکل ایسے نظر آنے لگی کہ جیسے میں بہت عرصے سے بیمار ہوں۔ پھر ہماری یہ خبر کسی طرح سے میڈیا تک پہنچ گئی۔ میں نے اپنے تک نبھانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں اپنے گھر چلی گئی اور کورٹ میں جا کر کیس کر دیا کہ مجھے اس شخص سے طلاق چاہیے، میری جان چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہماری شادی صرف 3 ماہ ہی چلی۔ 3 ماہ تو لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہی لگا دیتے ہیں، لیکن جو آپ کو نشہ کرنے پر مجبور کرے، ایسے شخص سے بندہ اور کیا امید رکھ سکتا ہے؟ وہ جیسا بھی معاشرے میں بنا ہوا تھا ویسا بالکل بھی نہیں تھا۔ لوگوں کو 5 وقت کی نماز کی باتیں کہنے والا خود 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اور لوگوں کو قرآن کے درس دینے والے نے خود کبھی قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بلکہ ایک دن تو میرے شوہر نے مجھے ایک نہایت عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ تم نے 7-8 دن تک نہانا نہیں ہے، تم نے ناپاک رہنا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا کہ اس طرح سے تم اور بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جاؤ گی۔ میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گئی کہ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جو دنیا کے سامنے اچھا بنا ہوا ہے، لوگوں کو ایمان اور اسلام کی باتیں بتاتا ہے اور مجھے میرے اسلام سے بھی دور کر رہا ہے، اور ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے، ایسے کام کرنے کو کہہ رہا ہے ان کا اسلام میں سخت منع ہے۔ پہلے یہ کہ وہ مجھے نشہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ تم نے غسل میں ہی رہنا ہے، تم نے نہانا نہیں ہے۔ پھر مجھے پتہ چل ہی گیا کہ دنیا کے سامنے عالم بننے والے کی حقیقت کیا ہے۔
اسی لیے میں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا۔ 3 مہینے تک اپنی طرف سے ہر کوشش کر لی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارا یہ معاملہ میڈیا پر آ گیا اور ایک خبر بن گئی۔ اب سارے ملک میں میرے ہی بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کے بارے میں لوگوں کی رائے پہلے مختلف تھی۔ کچھ لوگ اس انسان کو اچھا انسان کہتے تھے اور کچھ لوگ بہت ہی برا انسان۔ کچھ لوگ اس کے حق میں بول رہے تھے اور کچھ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس نے یہاں تک بھی مشہور کر دیا کہ میں شادی سے پہلے جسم فروشی کا کام کرتی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو سید زادی ہیں اور آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے سب کو بتایا کہ میں سید نہیں ہوں، میرے نکاح نامے پر بھی میرا نام ملک ہی لکھا ہوا ہے، ہم لوگ ملک ہیں۔ اس کے بعد سے میں بہت پریشان رہتی اور ڈری رہتی تھی، لیکن پھر میں نے بھی لوگوں کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ جب میں اپنے گھر میں تھی تو مجھے اس کی طرف سے کالیں بھی آئی تھیں کہ واپس آ جاؤ۔ کبھی تو اس نے بہت ہی پیار سے بات کی اور کہا کہ واپس آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں لینے آؤں گا، جو کچھ بھی ہوا بھول جائیں گے، زندگی پھر سے شروع کریں گے۔ لیکن اگلے ہی دن جب میں نہ گئی تو اس شخص نے ایسے کال کی کہ جیسے ہمیں جان سے مار دے گا۔ میں تو حیران تھی کہ کیا یہ وہی انسان ہے جو محبت کے دعوے کرتا تھا، اور اس نے سب کو یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اس سے محبت کی شادی کی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ شادی ہمارے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب ہمارا کیس کورٹ میں چلا گیا اور معاشرے کی عدالت میں بھی کچھ لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو میری عدالت سے یہ درخواست ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور میرے ماں باپ کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ کل کو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری موت کا ذمہ دار یہی شخص ہوگا، کیونکہ اس کے لیے مجھے ختم کروانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہا ہے اور میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ روز مجھے ہزاروں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، لیکن میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ میں اس شخص کے گھر سے واپس آ گئی ہوں اپنے گھر میں، اور اب مجھ پہ یہ تشدد نہیں کر سکتا۔ آپ فیصلہ کریں گے میں نے صحیح کیا یا غلط، کیا کیا اپنے گھر بچانے کے لیے۔ اگر میں نشے جیسی لعنت کو گلے لگا لیتی تو کیا ٹھیک کرتی ہے؟ اپنا گھر بچانے کے لیے کسی اور کے ساتھ رات گزارتی تو کیا یہ ٹھیک ہوتا؟ یا اس شخص کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے نہ لاتی تو آج یہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے مجھے چھوڑ دیتا اور اس کے ہاتھ کوئی اور معصوم لڑکی آ جاتی تو اس کے ساتھ بھی یہی کرتا، تو کیا یہ سب کچھ ٹھیک تھا؟ یہ معاشرہ تو عورت کو برا کہتا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے ساری کہانی بتا دی ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ میں نے صحیح کیا ہے یا غلط۔ یہی میری زندگی کی کہانی ہے۔ میری غلطی صرف اتنی سی آئی تھی کہ مجھے دولت چاہیے تھی۔